کوہ صفا تے کھڑے سارے مکے والوں میرے نبی نے بلایا، بلا کے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اے دیکھو قرآن میرے کولے جی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے 10 کمانڈمنٹس پیغام لے کے آ گیا بھی اے دیکھو میرے کو اللہ کا کلام ہے تو لہٰذا مان لو میں نبی ہوں نا، اے شریعت نہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کو قرآن تو میں نبی، میرے نبی نے بھی نہیں فرمایا کہ رب نے جڑا نہ مینوں کلیا کہ پہلا رب نوں منو تو پھر مینوں منو، نہ میرے جو بندہ مقدمہ پیش کرے تو پھر بندہ گواہ لبدا۔ میرے نبی نے بھی نہیں آکھیا جبریل 2 منٹ میرے نال کھلو جا، میں لوکاں نوں آکھا ویکھو جبریل کھلوتا نہیں، مینوں دسیا کہ نبی ہے۔ میرے نبی نے بھی نہیں فرمایا، میرے نبی آپ کھڑے ہو گئے تو فرمایا مکے والو مینوں جاندے ہو؟ سارے آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی بھلیکھیا نہیں کر رہے، کون نہیں جانتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تہاڈا گھر بھی جانتے ہیں، تہاڈا خاندان جانتے ہیں، تہاڈا قبیلہ جانتے ہیں، تہاڈا کنبہ جانتے ہیں، تہاڈے باپ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، تہاڈے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ تو سیدہ آمینہ کا پتر ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں اتنے پیدا ہوئے ہیں، بچپن گزریا، جوانی گزری، 40 سال عمر ہو گئی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالاں تساں تہاڈی زبان چوں کدی جھوٹ نہیں سنے، تسی صادق بھی ہو تے امین بھی ہو۔ جی توجہ ہوئے تو ایک مزیمنٹ گل کرتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کتنے ہوئے؟ میرے نبی نے علیہ اعلان نبوت نہیں فرمایا تے پہلا میرے نبی نے نہ قرآن سنایا نہ کوئی اور گل کیتی ہے، پہلا میرے نبی نے اپنا کردار سامنے رکھا۔ پتہ یہ چلا رسالت کی تبلیغ سے پہلے، پیغام حق سے پہلے لوگ دیکھتے ہیں فیتا پھڑیا ہوتا ہے، داڑھی کتنی لمبی، پاگ کتنی وڈی، جبہ پایا، تسبیح پھڑی، اندروں کو پورا تسبیح ہو گئی، تسبیح پھڑی ہوئے جناب حضرت صاحب پتر ماری ہوئے، چہرہ لکا کے کھڑے ہو، مکان آوے تو نہیں ہوتا تے جناب لوگوں نے سامنے ہم دیا سار ادبی عبارتاں تے یہ تو باو تو کا بولا موا مجھو مت گلا کری زارا بھائی یاد میں اوپر ہی جناب اپنی اس میں تصغیر دیاں گلاں لوگی آنگے بڑی عربی بولتا ہے تے اینو امام بنا لو۔ یاد رکھنا امامت اور خطابت اور منبر اور مسلح دینے سے پہلے علم بعد میں ہے، بندے کا کردار پہلے، جو بات کردار نہیں اس کو مسلح کا حقدار نہیں۔ میرے نبی کی تبلیغ کی پہلی سنت یہ ہے، میرے نبی نے علم سے پہلے اپنا کردار قوم کے سامنے۔ یہاں پہ مبلغ آتے ہیں جی آپ حضرت کہاں سے ہیں؟ جی میں 4 سفے تو آیا ہوں۔ تو کتوں آیا؟ میں سپی تو کتوں آیا؟ میں کوئٹے ہوں۔ تے چولے اتھے پہنا تبلیغ کر اتھے کی لینا ہے، اپنے گھر نہیں ہو تبلیغ۔ دیکھو نا میں جتنے پیدا ہوئے نا آپ سب آج اتھے میں جمعہ پڑھانا، جنہ گلیاں کھیڑے ہیں الحمدللہ اتھے کرنا۔ حضرت صاحب جتنے نبی جتنے بھی آئے نا حق والے کی نشانی یہ ہے، جب میں اتنے لاہور آیا نا تو گھنٹہ بعد میں واپس ٹر جانا، مگر جور توڑ دینے پیچھو کار بیوی اگے ناس جانے، جنہیں بیوی دے حق پورے نہیں کر سکتا وہ شریعت حق بھی پورا کرے۔ کہاں سے جی میں فلاں سے آیا اللہ کے دین کے لیے، ارے وہاں پہ کیوں نہیں تبلیغ کرتے؟ پتہ لگتا ہے حضرت 4 منچر حضرت پرچہ ہوئے وہ تھے تبلیغ کیوں نہیں کرے؟ وہ تھے کہتے ہیں نماز میری عبادت ہے اور چرس بیچنا میری عادت ہے، گل کرنا یہ کیڑی شریعت؟ جو جناب مبلغ ہوتا ہے پتہ لگتا ہے اپنا پتر جڑا داعش وچ ڈال گیا، یعنی طالبان کی تربیت میرے گھروں ہوندی ہے، لعنت ایسے کردار ہے۔ داعش اور طالبان کی فکر والوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اسی لیے کبھی عراق اور افغانستان میں جہاد کے نام پہ آتے ہیں۔ یاد رکھو اس شریعت میں جہاد کے بھی اصول ہیں۔ دنیا میں کہتے ہیں جی جنگ کے محبت کا قانون کوئی نہیں، شریعت نے جنگ کا قانون بھی بتایا اور محبت کا قانون بھی بتایا۔ اسلام ایک نظام حیات ہے، صرف 5 ٹائم نماز کا نام نہیں، جنگ کا بھی اصول ہے۔ بے گناہ کو قتل نہیں کر سکتا، عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، جو تلوار پھینک کے اس کو مار نہیں سکتا۔ یہ شریعت نے جنگ کے اصول بتائے، جڑا بچیاں کو قتل کرے، بیویاں کو تباہ کرے، مسجداں تے بازاراں بم دھماکے، خدا شریعت کا کی وہ چور ہیں، قاتل ہیں، ڈکیت ہیں، دہشت گرد ہیں، وہ داعش اور طالبان ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ مسلمان میرے آقا علیہ السلام سے سنو میرے نبی کی سیرت، میرے آقا کریم سے مکہ فتح ہوا، 10,000 کے لشکر کے ساتھ میرے آقا مکہ میں داخل ہیں،
اور سر تکبر اور غرور سے تنا ہوا نہیں، میرے رب کے سامنے جھکا ہوا۔ ایک صحابی تلوار ہاتھ میں ہے میان سے باہر اور نعرہ لگاتا ہے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں سے نبی کو ہجرت کرنی پڑی، جہاں سے جو ہے تو نبی کے صحابہ مدینہ طیبہ میں ٹھہرے، کبھی حبش میں گئے، اور آج نبی کے غلام فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور صحابی کہتے ہیں یوم یوم الملحمہ، آج قتل کروں گا، آج خون کی ندیاں بہیں گی، آج سروں کی فصل کو اجاڑا جائے گا، آج بچے یتیم ہوں گے، آج بے مائیں چیخیں گی، آج مائیں اپنے بچوں بیٹوں کی لاشوں پہ روئیں گی، آج یوم یوم الملحمہ، آج گوشت کے ڈھیر لگاؤں گا، آج مکے کی گلیوں میں انسانوں کے لاشیں بکھرے نظر آئیں گے۔ جب میرے رحمت للعالمین نے سنا فرمایا خبردار، الیوم یوم المرحمہ، آج قتل نہیں ہوگا، آج خدا کی رحمت ہوگی، آج فضل ہوگا۔ آج قتل نہیں ہوگا، آج خدا کی رحمت، جزاک اللہ خیر، آج خدا کی رحمت ہوگی، آج میرے اللہ کا فضل ہوگا، آج میرے رب کا کرم ہوگا، آج دریائے رحمت جوش میں ہوگا، آج کوئی قتل نہیں ہوگا، کوئی خون نہیں بہے گا، کوئی جو ہے اس کا سر نہیں کاٹا جائے گا، جو کعبے میں چلا جائے اس کو بھی پناہ ہوگا، جو ہتھیار پھینک دے اس کو بھی بنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی بنا۔ یہ ہے اسلام۔ بیٹی بے گناہ بندیاں پھڑ کے مار دینے، یہ اسلام نہیں، یہ طالبان کی شریعت اور ہے، میرے مصطفیٰ کی شریعت اور ہے۔ حضرات جی وقار اس وقت یہ اپنے علاقے نہیں تبلیغ کر سکتے، نہ بیت اللہ کے مسعود، بیت اللہ محسود، فضل اللہ تے کم لعنت اللہ۔ سامعین عزیز وقار عرض کرنا گیا، میرے آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنا کردار قوم کے سامنے پیش کیا۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مینوں جان دیو، سارے نے آخیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارا جگ جاندا ہے، سارا جگ جاندا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میں آقا اس پہاڑ میں دوسرے پاسوں بہت بڑا لشکر جرار آ رہا ہے، جڑا تواڈے تے حملہ کرنے والا ہے، تانوں قتل کرے گا، اس کو نابود کرے گا، کیا تسی من لو گے؟ سارے نے ایک زبان ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اساں تہاڈا بچپن ویکھیا، جوانی ویکھی 40 سال تک، کبھی زبان چوں جھوٹ نہیں نکلیا، پاویں سے لشکر نہیں ویکھیا، ساڈے کولوں غائب ہے، مگر تو غائب دیاں خبراں دیویں اسی من لواں گے۔ پتہ لگا مکے والے تو عقیدہ ایسی نبی غیب کی دسے تم ہی سچ، ان کا بھی نبی کی علم غیب پہ یقین۔ فرمایا منو نہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مان لواں گے، نہ اساں لشکر ویکھیا، نہ فوج ویکھی، نہ تیر نہ تلوار ویکھے، مگر اساں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں ویکھے آئے، جو تسی آکھو سچ چاہندے ہو۔ جدوں سارے نے نبی دی ذات منیا، میری جملہ یاد رکھنا، سارے مکے والیاں میرے نبی دی ذات نوں منیا، پھر میرے نبی نے اعلان فرمایا کہ میری ذات مننی ہے، پھر میری بات بھی منو، اشہد اللہ کہ میں گواہی دینا، میں گواہی دینا وہ وحدہ لا شریک، سارے لات عزا مناد اول جھوٹے نے، ایک میرا رب خالق سچا ہے، میں گواہی دینا۔ ایک اور سے کچھ گل لگی ہے کوئی جو کتوں کلمہ شہادت شروع ہوتا ہے، اشہد اللہ الہ، یہ سب سے پہلے گواہی کس نے دی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہے نا، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی یاسین، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، سب سے پہلے اول المسلمین۔ اور اس امت کے لیے پہلی گواہی، ویسے وہ کائنات میں پہلی گواہی میرے نبی نے دی تھی۔ کس نے گواہی دی؟
نبی کی گواہی پہ صحابہ نے یقین رکھا. میرے نبی نے اونٹ کا سودا یہودی کے ساتھ کیا. یہودی مکر گیا, زیادہ پیسے لے کے اسے اونٹ بیچ دیا. میرے نبی آگے فرمایا یہ لوگ اپنی رقم پکڑو, مجھے اونٹ دو. اس نے کہا تم نے میرے ساتھ تو ایسا سودا طے نہیں کیا, گواہی دے کیا. اور نبی کے صحابی عرض کی یا رسول اللہ فدا کو بھی ابھی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اونٹ کا سودا طے کیا. میرے نبی نے فرمایا جب میں نے اونٹ کا سودا طے کیا تو تو پاس نہیں تھا. عرض کی یا رسول اللہ میں نے جہنم نہیں دیکھی, جنت نہیں دیکھی, میں نے جبریل نہیں دیکھا, میں نے خدا بھی نہیں دیکھا, میں نے آپ کو دیکھ کر خدا کو مانا ہے. اونٹ کیا چیز ہے؟ صحابہ نے بھی میرے نبی کی ذات پہ کو مانا, پھر خدا بھی مانا. ایسا ہی ہے. تو پتہ یہ چلا جب تک گواہ کو نہیں مانو گے مقدمہ نہیں مان سکتے. ارے وہ مقدمہ جھوٹا تصور کیا جاتا ہے جس کا گواہ کمزور ہو. اگر گواہی رد کر دی جائے, فٹنس کو نہ مانا جائے تو وہ مقدمہ نہیں چلتا. عدالت اٹھا کے پھینک دیتی ہے, مسترد کرتی ہے, مقدمہ جو ہے وہ بھاری کر دیا جاتا ہے. ارے پتہ یہ چلا, ارے قد جاءکم برہان من ربکم, اگر خدا کی ذات و صفات کی دلیل چاہتے ہو تو تمہیں گواہی مصطفیٰ کی ماننی پڑے گی. تو پھر اہل سنت کا عقیدہ سچا ہے. ارے ہم نے خدا کو مانا مصطفیٰ کے وسیلے سے مانا. اگر نبی کے وسیلے کے بغیر خدا ڈھونڈو گے تو تمہیں خدا نہیں ملے گا. گواہی نبی کی ماننی پڑے گی. کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنتے, اللہ کو کیا پسند ہے اس کو ڈھونڈتے. تو سامعین عزیز وقار, پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دینا بنا تیرے رب دی پہچان کبھی ہوئے نا, بنا تیرے رب دی پہچان کبھی ہوئے نا, بنا تیرے رب دی پہچان کبھی ہوئے نا, بنا تیرے رب مہربان کبھی ہوئے نا, جنوں تو پہچانے رب اسے نور پہچان دو. مدنی مدینے والا چاہتے سارا جان دو, مدنی مدینے ازادو جے مدنی مدینے, مدنی مدینے والا, مدنی مدینے والا چاہتے سارا دو, مدنی مدینے وہ دعا دے چہرے والا, واللیل زلفاں والا, وہ دعا دے چہرے والا, واللیل زلفاں والا, حامیم دے کنڈلاں والا, یاسین دے سحریاں والا, علم نشرہ دے سینے والا, سونا مدینے والا, مدنی مدینے والا چاہتے سارا جان دو جی, چاہتے سارا مان دا, یکھیاں دی ٹھنڈ نالے چین ساڈی جان دو, مدنی مدینے. تو سامعین عزیز وقار عرض کرنا پیا, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں گواہی دینا وحدہ لا شریک ہے, اُدھے تو سوا کوئی اللہ نہیں, اُدھے تو سوا کوئی الہ نہیں, اُدھے تو سوا کوئی حبیب نہیں رب ذوالجلال نہیں, اُدھے تو سوا اللہ تو سوا سارے لا کتا مناد حبل جھوٹے نے, اے بھگوان, اے گھنیش, اے رام, اے گرو, اے لا کتا مناد حبل, اے خدا نہیں خدا ایک میں اللہ ہے. تو میں اپنا سچا بندہ تے رسول بن گیا, بس میں کنکلوڈ کرنا اپنی گفتگو. فرمایا میں ادا سچا بندہ تے رسول بن کے آیا, تسی مان لو, تسی. انہوں نے جواب دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری ذات بھی سچی, تیرا کردار بھی سچا, تیری بات بھی سچی, تیرا خاندان بھی سچا, مگر ضروری نہیں ہر سچی اسی مان نہیں ہے سچی پر ساتھوں منگی نہیں جانتا. انکار کر دیا. کیوں؟ نبی کو ذات صادق اور امین کہا, سچا مان کے نبی کی ذات کو مان کے نبی کی بات کا انکار کر دیا. وجہ یاد رکھیں, غرور, تکبر, چبراہٹ, سرداری اور لالچ حق کو ماننے نہیں.
کو پتا ہے حق کیا ہے، مگر غرور اور تکبر کے نشے میں حق کا انکار کرتے ہیں۔ یہی مکے والوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم خدا کی سورینٹی کو مان لیں کہ اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے اور تمہارا نظام ہوگا جس کو نظام مصطفیٰ کہتے ہیں، تو اس کا پہلا پیغام ہی یہی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اگر میں اس کو مان لیں تو یہ تو سارے ہمارے غلام ہیں، ہم آقا بنے بیٹھے ہیں، اپنی انا کے مندروں میں اپنے سامنے انسانیت کو جھٹاتے ہیں، یہ سب ہم عربی ہیں، ہم آقا ہیں اور یہ سارے عجمی ہمارے غلام ہیں۔ میرے نبی نے کہا نہیں، ہم سب خدا کے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس نظام کو نہیں مانتے، اگر یہ نظام مانے تو ہماری سرداری، ہماری چتراہٹ، ہمارا اقتدار جاتا ہے، ہمارے نذرانے، ہمارے پیسے جاتے ہیں۔ فرمایا بات یاد رکھو، حق بھی یہی ہے۔ ارے ابو جہل کی سرداری مٹ گئی، ابو لہب کی سرداری ختم ہو گئی، عتبہ شیبہ اور امیہ کی جو ہے وہ چودراہٹیں ختم ہو گئی۔ ارے نبی کا جو غلام بن گئے اس بلال کی سرداری آج بھی سرداری ہوتی اسی کی ہے جو مصطفیٰ کا غلام بن جائے۔ انہوں نے کہا نہیں مانتے۔ آج بھی یہ بدقسمتی سے آج بھی لوگ مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات کو مانتے ہیں، بات کو نہیں مانتے۔ آج بھی جب قانون اسلام کی بات آئے تو کہتے ہیں نو دیر a barbarian act, it's a brutal kind of punishment، غیر انہیومن، غیر انسانی سلوک ہے جی، چور کے ہاتھ کاٹو، یہ بڑی زیادتی ہے جی انسانوں کے ساتھ۔ مسلمان یاد رکھو، وہ جمہوریت کے نام پہ جو ہے وہ انسانی سزاؤں کے نام پہ اسلام کا انکار کرتے ہیں، اور ہمیں ہیومن رائٹس کے نام پہ ہمیں وہ باتیں بتاتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اگر یہی بات ہے حق کاٹنا غیر انسانی ہے، وہی لوگ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ میرا زخم ہوا، ڈاکٹر رپورٹ منگواتا ہے، میڈیکل رپورٹ آتی ہے، وہ کہتا ہے تمہیں تو سرطان ہے، تمہیں تو کینسر ہے، اور یہ کینسر اگر ہاتھ نہ کاٹا گیا، یہ ٹانگ نہ کاٹی گئی تو تو سارا جسم میں سرایت کر جائے گا یہ پوائزن اور تم مر جاؤ گے، تمہاری جان۔ وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب جان کیسے بچتی ہے؟ کہتا ہے یہ ہاتھ کاٹو، ٹانگ کاٹو۔ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب چھیتی کرو، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ڈاکٹر صاحب جلدی کریں۔ ارے ڈاکٹر سے کہو اتنا غیر انسانی سلوک، اتنا ظلم، ٹانگ کاٹ رہے ہو، نشتر تمہارے ہاتھ میں ہے، ہاتھ کاٹ رہے ہو۔ وہاں کہتے ہیں جی آئی اپریشیٹ دا ڈاکٹر، دیکھیں نا میری جان بچ گئی، ہاتھ کٹ گیا۔ ارے جان بچانی ہے تو ہاتھ کٹانا پڑے گا۔ یاد رکھو یہ کچھ ظلم نہیں ہے۔ اگر بازار میں ایک دفعہ لاہور کے یادگار مینار پاکستان یا اسمبلی آپ کے سامنے ایک دفعہ چور کے ہاتھ کاٹیں، لاہور کی 90 لاکھ آبادی کی جو عزت، مال اور جان بچتی ہے۔ اگر جسم بچانے کے لیے ہاتھ کٹا سکتے ہو تو امت بچانے کے لیے بھی ہاتھ کیوں نہیں کاٹو؟ یہی تو فرق ہے کہ امیروں کے لیے قانون اور ہے، غریبوں کے لیے اور۔ سب کے لیے اسلام میں قانون برابر ہے، لیکن یہ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ جی ہاتھ کٹا کی سزا ہوئے سویرے اسمبلی سارے ٹنڈے ہوئے تھے، صحیح بات ہے، سویرے سارے ٹنڈے اسمبلی چور، کیونکہ سارے تو چور نہیں، جنہا 5 ارب چکے، 5 ارب چکے، جنہی منی ٹریلین ارب دی ہو گئی، جنہیں 100 چکے وہ جنہا نکر مار مار کے تھانے و زمانے کو نہیں ہوئی ہو، جنہا اربان چکے وہ کروڑ کا کوئی۔ فنالی میں نو آتھرا ہے تو جمہوریت خطرے چاہیے، ایک ہی جمہوریت۔ مولوی نو آتھرا ہو تو شریعت خطرے چاہیے، پیر نو آتھرا ہو تو طریقت خطرے چاہیے، سیاستدان نو آتھرا ہو تو جمہوریت خطرے چاہیے۔ عوام کی کرے ظلم نہیں، کیوں نہیں ہاتھ، یہ سزا کیوں نہیں؟ یقین کریں میں نے لا پڑھا ہے، انٹرنیشنل ہیومن رائٹس میری فیورٹ سبجیکٹ۔ یقین کریں اسلام سے زیادہ ماڈرن لا دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، میرا اس پہ تھیسس ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی قانون نہیں، صرف 5 یا ڈس ایگریمنٹ ہے مکہ اسکالرز آف اسلام، 5 سے 7 ایسی سزائیں ہیں جن کو حدود کہتے ہیں، ان پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ باقی ریسٹ آف دا آل کرائمز اینڈ دا پنشمنٹ ڈسکریشن آف دا کورٹ، تو اس کی نوعیت کو دیکھیں، اس کی حیثیت کو دیکھیں، اس کے مطابق عدالت فیصلہ کرے گی۔ اس سے زیادہ ماڈرن لا کو صبح قیامت تک بھی ایک چور ہاتھ چوری کرتا ہے تو عمر فاروق کہتے اس کے ہاتھ نہ کاٹو، کیونکہ یہ ریاست کی ذمہ داری اس کو کھانا دینا۔ شریعت تو یہ ہے،
مگر یہ شریعت نافذ نہیں کرتے کیونکہ انہیں سرداریاں جانتے ہیں. اگر شریعت نافذ کریں تو باپ کے بعد بیٹا، بیٹے کے بعد پوتا نہیں آتا، پھر جو نبی کا جانشین ابو بکر بنتا. پھر علم و انصاف کی بات ہوتی ہے. اگر جمہوریت کا مطلب عدل ہے، علم ہے، انصاف ہے، حقوق ہے، تعلیم ہے، تو سارے علماء اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. اگر جمہوریت کو لوٹ کسور اور چند خاندانوں کی حکومت ہے تو اسلام اس کی مذمت کرتا ہے. سامعین ذی وقار انہاں بھی آکھیا جی ساڈا نظام اپنا ہے، اسی خدا دے نظام نہیں مننا گے کیونکہ ساری سرداری خطرے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی تیرے نظام نو نہیں مانتے، اسی تیرا خدا نہیں مانتے کیونکہ خدا دے نظام ہے او دے اندر شراب حرام ہے، بدکاری حرام ہے، انلیگل سیکشل ریلیشن دی اجازت نہیں، او دے اندر مقبول رقص و سرود نہیں، او دے اندر انسانیت تے ظلم نہیں، کوئی بڑا ہوے کوئی چھوٹا ہوے سب واسطے قانون ہے کہ قانون نہیں مانتے. ایتھیوپیا واسطے قانون ہو رہے، اجمیہ واسطے ہو رہے، سارے غلام نے گورے سردار نے. میرے نبی نے فرمایا نا بس اے سارے میرے رب دے بندے نے، سارے واسطے قانون برابر ہے. سارے انکار کیتا، ایک نبی دا غلام میدان دے اندر آیا، فرمایا خبردار مکے والو تسی منو یا نہ منو، میں ابو بکر گواہی دینا میرا رب بھی سچا، رب دا رسول بھی سچا تے قرآن صدیق رضی اللہ عنہ. بس آخری چند منٹ تاجدار صداقت میدان چاہ گئے. فرمایا میں نہیں مانتا تمہیں، میں نبی کے ساتھ ہوں. صدق بہ، قرآن نے کہا یہ صدیق ہے، یہ سچا ہے. فرمایا تم مانو یا نہ مانو میں ابو بکر مانتا ہوں، میرا نبی بھی سچا، خدا بھی سچا، خدا کا نظام بھی سچا. سب کا رخ گر گیا، چہروں سرخ ہو گیا. ابو بکر یہ کیا؟ پورا مکہ ایک طرف، پورا علاقہ، پوری برادری ایک طرف، تم تنہا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگے. یہ بھی یاد رکھو جمہوریت ایک طرف سے حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. ارے اگر جمہوری فیصلہ ہوتا تو پھر مکے میں جو ہے ابو بکر جو تھے ان کو سزائے موت دے دی جاتی کہ جمہوریت کے خلاف بات کرتے ہو. پورا مکہ ایک طرف ہے، جمہوریت ایک طرف، اکثریت ایک طرف. ارے شریعت میں اکثریت نہیں دیکھتے، شریعت میں حق دیکھنا. 18 کروڑ پاکستانی ایک طرف ہو، اللہ کا قرآن ایک طرف ہو، تو جمہوریت کی اسمبلی یا پارلیمنٹ نہیں، خدا کے قرآن کو مانا ہے. اور یہی پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ پاکستان میں سپریم لا قرآن و سنت ہو. اور شرم آنی چاہیے جب مان بھی لیا آئین میں، پھر شراب کے پرمٹ کیوں دیے جاتے ہیں، پھر کعبہ خانے کیوں کھلتے ہیں، پھر پاکستان میں زنا کی سزا کو 2 حصوں میں کیوں تقسیم کیا جاتا ہے. مجھے شرم I'm ashamed to tell over here کہ پاکستان میں وومن پروٹیکشن ایکٹ 2006 آیا جس کو 2015 میں ترمیم کی گیا، امینڈ کیا گیا. اس میں آج بھی یہ لفظ موجود ہے مسلمان دیکھ تیرے ووٹ کے ساتھ شریعت کے خلاف کیسے استعمال کیا جاتا ہے. آج بھی میں اپنے ایز اے لائر میں پوری ذمہ داری سے بات کرتا ہوں. آج بھی یہ پاکستان پنجاب میں قانون موجود ہے. انہوں نے زنا کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک زنا بالجبر، ایک زنا بالرضا. کہتے ہیں قانون کہتا ہے پنجاب میں if someone is committing fornication with the free consent is not a cognizable offense. اگر کوئی آزاد بالرضا، آزادانہ مرضی سے لڑکی اور لڑکا نوز بل آپس میں جنسی جو ہے وہ تعلقان کرتے ہیں تو it's not a cognizable offense. یہ قابل دست اندازی پولیس جرم نہیں، پولیس گرفتار نہیں کر سکتی. یہ تمہارا قانون ہوگا. اسلام کہتا ہے چاہے رضا سے زنا ہو یا چاہے جبر سے ہو، دونوں کی سزا شریعت میں مقرر ہے. اب اگر کوئی زنا کرتا ہے رضا کے ساتھ اور قانون گرفتار نہیں کرتا تو جس نے ان کو ووٹ دیا وہ روزے قیامت اس کا ذمہ دار ہوگا. ووٹ دینے سے پہلے سوچو کہ میرا ووٹ شریعت کے خلاف تو نہیں ہوگا. میرا ووٹ جو ہے وہ اس طرح تو نہیں ہوگا کہ روزے قیامت میرے گلے میں فرشتوں نے پٹھا ڈالا اور بتا تیری طاقت سے یہ ایم پی ایم این اے نے یہ قانون پاس کیا. مسلمان اپنے ووٹ کی قدر کر، جمہوریت کے نام پہ نہیں، برادری کے نام پہ نہیں.